یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہیں گے آپ کو انگیخت میں. ہوں شپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. صحافیوں کے لیے پاکستان 5 دہشت گرد ملک بن چکا ہے. تقریباً 138 صحافی 10 سالوں میں مارے گئے ہیں. پچھلے سال جو ہے وہ تقریباً 148 صحافی جو ہیں ان پر حملہ ہوا تھا، جس میں سے 51 جو ہے حملہ اسلام آباد میں ہوا تھا 51 لوگوں پر. افسار عالم صاحب اور اس کے علاوہ خبر نیوز کے ارشد صاحب جو ہیں ان پر بھی حملہ ہوا، ان لوگوں میں شامل ہیں. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جو بات کرتے تھے ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے صحافیوں کو، اور بہت سارے صحافی اداروں سے نکال دیے گئے ہیں. جبکہ دری آسنا جو ہے یورپی یونین میں پاکستان کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی کافی ٹھیک ٹھاک ووٹوں سے، تقریباً 668 ووٹوں کی جو ہے وہ کوانٹٹی کے ساتھ، اور اس میں پاکستان کی جی ایس پی کی سہولت کو جو ہے ختم کرنے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے. بات کریں گے پہلے صحافیوں کی آزادی کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہم نے حال ہی میں صحافیوں کی آزادی کا عالمی دن منایا. سر کیا کہیں گے آپ؟ یہاں 3 تاریخ کو تھا عالمی دن، جی، اور اس پہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اور یہ فریڈم نیٹ ورک پاکستان نے بڑی خوفناک رپورٹ دی ہے. پلیز ایکسپلین تھوڑا. 40% اضافہ ہوا ہے اس سال مئی تک حملوں میں صحافیوں پہ. ابھی آپ دیکھا ہی تھا افسار عالم پہ، اب یہ گھر کے ارشد باہر جو خیبر نیوز پہ گولی لگی ہے، بالکل بڑی مشکل سے بچے ہیں، نیرو اسکیپ ہوا ہے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈسینٹ کرے گا، اختلاف کرے گا، تنقید کرے گا، اپنی رائے رکھے گا، آپ اسے برداشت نہیں کریں گے. آپ پیغام دے رہے ہیں سب کمیونٹی کو. ایک پہ حملہ ہوتا ہے، باقی سب لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کے قلب رک جاتے ہیں، زبان گم ہو جاتی ہے. تو پاکستان ایک بڑا خوفناک ملک ہو گیا ہے صحافیوں کے لیے، 5واں بڑا بالکل خوفناک ملک. اب یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلام آباد دارالحکومت ہے، وہاں پہ 51 کیس ہوئے ہیں. ابھی یہ پچھلے 1 ہفتے میں 2 کیس ہو گئے. تو یہ جو کام ہے، اسی طرح ہم مسنگ پرسنس کا معاملہ دیکھتے ہیں. جب سیاسی لوگ مسنگ ہونے لگے، یا سول رائٹس والے، یا انسانی حقوق والے، یا قومی حقوق مانگنے والے، جب وہ مس ہونے شروع ہوئے تو کچھ زیادہ شور نہیں مچایا گیا. مچایا سول سوسائٹی بیچاری دھاڑتی رہی، لیکن جو سول سوسائٹی کے لوگ یہ آواز اٹھا رہے تھے وہ بھی ادھر لیے گئے، غائب ہو گئے. بالکل ایک عجیب سلسلہ ہے لا قانونیت کا پاکستان میں، بندے غائب ہو جاتے ہیں. ابھی مطیع اللہ جان سے ہم بات کریں گے. مطیع اللہ جان اٹھا لیے گئے اور پتہ نہیں کہاں لے جایا گیا انہیں، اور چھوڑ دیا گیا کہ شور مچ گیا ہر طرف، اور وہ اس کی آ گئی فوٹیج آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ، یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کو ایک پرامن گہوارہ ہونا چاہیے، ایک نارمل ملک ہونا چاہیے، جیسے کہ آرمی چیف نے کہا ہے. نارمل ہونے کی ضروری ہے کہ یہ جو اب نارمیلٹیز ہیں اس کو روکا جائے. یہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر انسانی، ان چیزوں کو روکا جائے، بند کیا جائے. انہیں ایسے لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے جو ریاست کی طاقت استعمال کرتے ہوئے یا لبادہ آفس استعمال کرتے ہوئے عام شہری کو اٹھا لیتے ہیں، یا اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یا صحافی کو غائب کر دیتے ہیں، اور بندے 6 مہینے سال کئی سال پڑے رہتے ہیں. وہ کمیشن بنایا گیا، یہ جو ابھی نیب کے چیئرمین ہیں، یہ اس کے چیئرمین، اس کے بھی چیئرمین ہیں. کیا ہوا؟ عدالتیں نوٹس لیتی رہیں، کوئی کلیئر جواب ہی نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بڑی خوفناک ہے. شہری کے حق کی، زندگی کی، اور حق کے آزاد نقل و حرکت کی، اور حق کے اظہار کی حفاظت ہونی چاہیے، اور حق کے مذہب کی آپ حفاظت نہیں کرتے تو آپ کا شہری کا اور ریاست کا کانٹریکٹ، میثاق، معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. پھر شہری کو حق ہے کہ وہ UN چلا جائے. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں، ہمارے لوگ بھی UN تک چلے جاتے رہے ہیں، جن کے حقوق پامال ہوتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف جرنلسٹ کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ کہ صرف یہ نہیں کہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، یا گولی چلتی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ پورا میڈیا بیٹھ گیا ہے. بالکل ایسا تو ہے. ایسی خوفناک ایکسیپٹنس
ایسے ہتھیار ڈالتے ہوئے میڈیا کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ضیاء الحق کے زمین میں بھی دور میں بھی لوگ خبریں چھاپتے تھے, نہیں خبر کاٹی جاتی تھی وہ کالم خالی جاتا تھا, صحیح, ایڈیٹوریل چھپنے دیا نہیں Blank جاتا ہوتا تھا تھا وہ. تو بلینک چھپتا تھا. پروٹیسٹ کرتے تھے. یہ ایک لوگوں نے اسٹارٹ کیا. آپ کے خیال میں اس دفعہ جو ہے زیادہ اور زیادہ جو ہے ودرا کیوں دکھائی دے رہا اس ہے؟ دفعہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہمارے دوست فواد چودھری نے جو فارمولا پیش کیا کہ بھئی یہ تو ماڈل چلنے والا نہیں ہے, اور حکومت نے مکمل بند کر دی, اشتہارات دینا بند کر دیا, بالکل. پچھلے پیسے نہیں دیے, لہذا اکنامک کرائسس آ گیا, اوپر سے ریسیشن ہے, بالکل 1% گروتھ بھی نہیں ہو رہی بالکل اکانومی کی. جب اکانومی گروتھ ہوتی ہے, اشتہار آتے ہیں, اخبارات کو ٹیلی ویژن کو بزنس ملتا ہے تو لوگ چلتے ہیں. آدھے سے زیادہ صحافی نکال دیے گئے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگوں نے بیوروز بند کر دیے ہیں, اپنے سٹاف کو Payments فائر کر pending پہ دیا پڑی ہے. ہوئی ہیں. ایک بندے سے 4 5 کام لیتے ہیں, 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں, کئی مہینے تنخواہیں نہیں ملتی ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ تو پوری ایک نہ صرف یہ کہ صحافی برادری بیچاری بہت مشکل میں آ گئی اور معاشی بدحالی صحافیوں کا کا شکار معاشی قتل ہے یہ بیسکلی. اب وہ صحافی کہاں جائیں؟ اوپر سے یہ حملے, پھر سینسرشپ کو تو مان لیا گیا ہے. ایک واٹس ایپ پہ پیغام جاتا ہے, ایک کسی سیاسی لیڈر کا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے, وہ پسند نہیں ہے کسی ایجنسی کو تو وہ واٹس ایپ پہ پیغام بھیجتی ہے اور وہ اچانک پورے میڈیا سے وہ خبر غائب ہو جاتی ہے. اتنا افیکٹو سسٹم بنا لیا. اب یہ سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں. بالکل صحیح. سوشل میڈیا کا قانون تو ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو, اس کا غلط استعمال نہ ہو, تنگ نہ کیا جائے. تو آپ تو الٹا کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ آزادانہ بیٹھ کر وہ بھی خیال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ مجھ سے سب لوگ سیلف سینسرشپ سے کام لیتے ہیں. ہم بھی ایک حد میں رہ کے بات کریں, بالکل صحیح ہے, لیکن وہ برداشت نہیں ہے. اب معاملہ اور ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جائیں جو یہ جو پارلیمنٹ ہے, بالکل یورپی یورپی یونین کی یونین کی پارلیمنٹ بات جو کرنے قرارداد پاس کی ہمیں ہے, پہلے مطیع اللہ اس پر بات کی جائے. ہاں جی, میں سمجھتا ہوں ہم مطیع اللہ جان سے بات کرتے ہیں جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا, اور جانتے ہیں کہ کیا کہیں گے اس ہاں, حوالے سے وہ. ان سے بات سنتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کی صورتحال کیا ہے. وہ بڑی بے باکی سے بتائیں گے. بے شک. تو ہم مطیع اللہ جان کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, میرے ساتھ مطیع اللہ جان ہیں, پاکستان کے بڑے مایہ ناز صحافی بہادر صاحب. انہیں اغوا کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ کافی دیر اغوا کاروں کے ہتھے چڑھے رہے اور اس کے بعد پھر انہیں چھوڑنا پڑا کیونکہ بہت ساری اطلاعات آ چکی تھی پوری دنیا کے میڈیا پہ. مطیع اللہ جان کی خبر گردش کر رہی تھی, اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا. مطیع اللہ جان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی بہادری پہ اور ہمت پہ, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. مطیع اللہ جان, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آخر اغوا کیا جاتا ہے, گولی ماری جاتی ہے, ابھی ابصار عالم کو پڑی, ابھی ارشد کو ماری گئی, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اتنے صحافی 138 صحافی مارے گئے 10 سال میں, اور پچھلے سال واقعات 40% زیادہ ہو گئے, 148 اٹیکس آن جرنلسٹ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سر, اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو بھی طاقت میں ہے, جو بھی اقتدار میں ہے, اس سے کوئی سوال نہ کرے اور اس کا احتساب نہ کرے, اور جو حکومتیں ہیں وہ اپنی منمانی کرتی رہیں. اور اگر حکومتوں میں بھی کوئی طاقتور سے سوال کرتا ہے تو یہ کام حکومت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, سویلین حکومتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بڑا پرانا ہتھ کنڈا ہو گیا ہے کہ نہ صرف سوال کرنے والے صحافی بلکہ سوال اٹھانے والے وہ پارلیمنٹیرین جو فلور آف دا ہاؤس پہ مشکل سوال اٹھاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا جاتا ہے. اور پاکستان کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ جاننا کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو جواب دہ نہیں رہنا چاہتے, نہیں بننا چاہتے. یہ وہی لوگ ہیں جو اقتدار پہ قابض ہو کے ملک اور قوم کے وسائل پہ قابض ہونا چاہتے ہیں, اور اب ان کو جو ہے کاروبار کا چسکا لگ گیا ہے, اور اس کاروبار کے لیے جس قسم کی بھی سبسڈیز یا ایگزمپشنز یا مراد وہ حکومتوں سے مانگتے ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ انہیں دے دی جائیں گی. اور آج تک ہماری بزدل اور کمزور سویلینز حکومت جتنا ان کو مراد دیتی رہی ہیں, آج ان مراد کا ان کو جو چسکا پڑ گیا ہے
تو اس کے بعد وہ ان مراد کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں، چاہے کسی کو اغوا کرنا ہو، تشدد کرنا ہو، الیکشن چوری کرنا ہو، وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا ہو، تو یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اب لیکن مسئلہ یہ جو آپ عدلیہ ہماری موجود ہے، بڑے معاملات میں انتظامیہ کو انہوں نے دیوار پہ لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ آپ بھی گئے ہیں، عدلیہ سے انصاف نہیں ملتا ایسے لوگوں کو. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو واضح طور پہ کوئی انصاف نہیں مل پایا. دیکھیں، بدقسمتی سے جب حکومتیں اور سیاسی قیادت بزدلی کا مظاہرہ کرتی ہیں تو جو دوسرے آرگنز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، جو ججز ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ جب ایک شخص جو کئی لاکھ ووٹ لے کر آیا ہے، ایم این اے بنا ہے، وزیر بنا ہے، وزیر اعظم بنا ہے، جب وہی دباؤ میں آ کے ہر قسم کی مراد دینے کو تیار ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ ججز کہتے ہیں ہمیں کیا کسی کتے نے کاٹا ہے کہ ہم اپنی 15 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ پہ، نوکری پہ لات مار کے گھر چلے جائیں. پھر وہ اپنی قانونی دماغ لڑاتے ہیں، اپنی جو انگریزی میں سوجھ بوجھ ہوتی ہے وہ لڑاتے ہیں، اور ایسے ایسے مضامین تحریر کرتے ہیں فیصلوں کی شکل میں کہ جیسے دفاعی تجزیہ کار جو ہیں کسی چینل پہ بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آبویسلی پھر عدلیہ جو ہے انصاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. ہم اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو عدلیہ جو ہے وہ ایک بیلنسنگ گیم کھیل رہی ہوتی ہے، جیسے وہ سرکس میں ایک ٹائٹ روپ کے اوپر ایک سرکس کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں ایک تنے ہوئے رسے کے اوپر. تو عدلیہ بھی اسی طرح وہ کرتب دکھا کے اپنے آپ کو بیلنس کر رہی ہوتی ہے، کبھی ہلکا سا اچھا فیصلہ دے دیا اور پھر اچھے فیصلے کرتے کرتے پھر ایک دم برا فیصلہ دے دیا، اور بیلنس برقرار رکھا کہ کہیں تو آپ کا بالکل ہی مطلب یہ ہوا کہ صرف سول ملٹری تعلقات کا معاملہ نہیں ہے، اب میڈیا اور ملٹری تعلقات کا معاملہ بھی ہے، اور جوڈیشری کی آزادی کے ساتھ، جو خود مختاری کے ساتھ جس طرح جڑا ہوا ہے میڈیا کی آزادی کا معاملہ، اس میں دونوں کی ناطاقتی کے باعث جمہوریت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجتاً یہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، بھلے میڈیا ہے یا عدلیہ ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی جو ذمہ داری ہے وہ سیاسی قیادت کی ہے، اور یہ سب کچھ عدلیہ اس لیے آزاد نہیں ہے، میڈیا اس لیے آزاد نہیں ہے کہ ہماری سیاسی قیادت ہمت نہیں دکھاتی. وہ جوڑ توڑ کر کے سیاسی انجینئرز کے ساتھ مل کے اقتدار میں آتی ہے، ان کی مدد سے ان کے کانوں پہ ان کے بوٹوں پہ پیر رکھ کے آتی ہے. تو اس وجہ سے جب وہ کمپرومائز کرتی ہے تو دوسرے آرگنز آف دا اسٹیٹ جو عدلیہ ہے، جو میڈیا ہے، وہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں، کیونکہ عملی طور پہ اور فوری طور پہ تو حکومت ہی تحفظ دیتی ہے نا شہریوں کو. جب شہری یا صحافی دیکھتے ہیں کہ حکومت ہی بک چکی ہے، حکومت ہی بزدل ہے، تو پھر وہ بھی اپنے اپنے تحفظ کے لیے اپنی اپنی سطح کی کمپرومائز کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے میڈیا کے اور ہمارے عدلیہ کے کردار سے واضح ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ میڈیا کے مالکان نے بھی تو آزادی صحافت کے لیے سٹینڈ نہیں کیا، سب لیٹ گئے، اور اب ایک یونیورسل سینسرشپ لگی ہوئی ہے. ایسی سینسرشپ تو میں نے ضیاء الحق کے زمانے میں نہیں دیکھی تھی، جو خود اطاعت گزاری کے ساتھ قبول کی ہے میڈیا کی انڈسٹری کے جو ٹائیکونز ہیں یا مالکان ہیں. بے شک ایک المیہ یہ بھی ہے کہ پہلے جو مارشل لا لگتا تھا تو وہ برانڈ مارشل لا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ میڈ ان راول پنڈی. اب جو مارشل لا لگ رہا ہے وہ برانڈ مارشل لا نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ وہ پاکستانی کپڑا ہے کہ جو باہر کے ملک میں جاتا ہے اور اس کو اوپر میڈ ان ملیشیا لکھ کے اور دوسرے ممالک کی وہ برانڈ لگا کے بیچا جاتا ہے. تو ہماری جمہوریت بھی اس وقت جو ہے وہ ان برانڈڈ مارشل لا ہے بیسیکلی، اور وہ بڑے ہی سستے انداز سے جو ہے اس کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے جو میڈیا کے مالکان ہیں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے اس ان برانڈڈ مارشل لا کو کنفرنٹ کرنے میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپنلی اس کو مارشل لا وہ کہہ بھی نہیں پا رہے، اور خفیہ طور پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ مارشل لا کا سامنا بھی کر رہے ہیں. عدالتیں ان کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ایجنسیز جو ہیں وہ اتنی طاقتور ہو چکی ہیں کہ ہر جج کے اور ہر سیاستدان کے اوپر ایک فائلیں کھلی بھی ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ بلیک میل ہو رہا ہے بشمول صحافی اور میڈیا کے لوگ، اور ہر کوئی اپنی افراتفری میں
اپنی جان اور جس کو وہ ایک صحافی ہیں بڑے شوق سے سیاستدانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، تو یہ بیسیکلی جن سے بچایا جا رہا ہے آل مال اور کھال، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ کہ یہ عوام ہے، اور نہ ہی یہ احتساب ہے جو کہ عوامی سطح پر ہونا چاہیے۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ اپنا شو کر رہے ہیں، اپنا آپ نے چینل بنایا ہے، آپ سوشل میڈیا کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ یہ جو ناروا قوتیں ہیں اب اس طرف نظر آ رہی ہیں، آپ کو کچھ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا آزاد رہے گا، خاص طور پہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو بے باک بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں امتیاز عالم صاحب، سوشل میڈیا کوئی پاکستان کا پروڈکٹ تو ہے نہیں کہ ہم بیٹھ کے یہ طے کریں کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ سوشل میڈیا تو بہت ایک طاقتور فورم ہے۔ سوشل میڈیا پاکستان میں ناکام ہو یا پاکستان ناکام ہو، اس سے سوشل میڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا مستقبل بہت تابناک ہے، بہت روشن ہے، اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے قوموں نے آئندہ جو ہے وہ بگڑنا ہے اور بننا بھی ہے، اور سوشل میڈیا ہی پوری دنیا کو، اکانومی کو آئندہ چلائے گا۔ اور پاکستان جیسے ملک نے اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی یا شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دے لیا سوشل میڈیا کو بند کر کے یا انٹرنیٹ یا کچھ فورمز پہ پابندیاں لگا کے، تو اس میں نقصان پاکستان کا ہی ہوگا۔ تو آپ کا سوال کہ سوشل میڈیا کا مستقبل کیا ہے، پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا مستقبل بہت روشن ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا مستقبل کو کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر کچھ ہوگا تو خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے مستقبل کو ہوگا۔ جو پابندیاں سوشل میڈیا پہ لگانے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا۔ دنیا میں ہم تنہا ہو جائیں گے، ہم نارتھ کوریا بن جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹی وی چینلوں کی طرح یا پی ٹی وی کی دیواریں پھلانگ کے پہلے جس طرح میڈیا پہ قبضہ کر لیتا تھا، تو اب وہ سوشل میڈیا کی بھی کوئی دیواریں بنا کے پھر انہیں پھلانگ کے سوشل میڈیا کو بھی قبضہ کر لے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی پاکستان کا کوئی صحافی نہیں ہے جو ایک واٹس ایپ میسج کے اوپر اپنے پروگرام کرتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا فورم ہے جو انٹرنیشنل ہے، اور سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ پاکستان کے بس میں نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ساتھ پاکستان کو لے کر چلیں، نہ کہ سوشل میڈیا کی مخالف آ کر پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کر دیں۔ بہت شکریہ متی اللہ جان آپ کی بات چیت کا۔ مجھے آپ کی بات چیت سے پہ بڑا کنسرن بھی ہے اور اتفاق بھی ہے۔ کاش ہم اس صورتحال سے نکل سکیں۔ ابھی حال ہی میں جنرل باجوہ نے یقین دلایا، یہ بات کہی کہ پاکستان کو نارمل ملک بنایا جائے، تو پاکستان کو نارمل ملک بنانے کی ضروری ہے کہ میڈیا کو آزاد کیا جائے، اور یہ جو مسنگ پرسنس کا معاملہ حل کیا جائے، اور یہ جو عوام کے شہری حقوق، سول رائٹس کو کا احترام کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ متی اللہ جان ہمیں جوائن کرنے پہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے، یہ تو آپ نے سن لی بات متی اللہ جی جان بالکل۔ اب آپ کیا کہیں گے جو یورپی یونین کا جو ہے انہوں نے قرارداد پیش کی ہے؟ میں متی اللہ جان کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ صحیح۔ کچھ باتیں انہوں نے نہیں بھی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینسرشپ جو ہو رہی ہے یہ جی ایس کیو سے ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری لینی چاہیے، اور یہ قانونی نہیں ہے، اور یہ ہمارے خود سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے جنگ چھیڑی تھی 5th جنریشن وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر، اس میں نشانہ کون بنے؟ وہ ترقی پسند دانشور، ادیب، رائٹرز، جرنلسٹ، وہ نشانہ بنے اس کا، نہ کہ انتہا پسند، نہ کہ یہ انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیم میں اس کا نشانہ نہیں بنی۔ صحیح۔ حالانکہ وہ سیکیورٹی رسک انہیں قرار دیا گیا۔ بہرکیف یہ اب معاملہ جو چلا، یہ ٹی ایل پی کی جو تحریک تھی، ہاں جی، اس پہ حکومت نے جو معاہدہ کیا، ایک بار نہیں کیا، 2 بار کیا، پھر تیسری بار بھی بات چیت کر لی جو اوور آل بین بیہیویئر بھی کرنے تھا۔ کے بعد، اور اس پہ وزیر اعظم کے بیانات، ہاں جی، اور وہ قرارداد پیش ہوئی پارلیمنٹ میں۔ وہاں پہ اپوزیشن نے بھی بہت موقع پرستی کا مظاہرہ کافی کیا، مچھی منڈی خاص بن طور پہ گیا۔ نواز لیگ نے۔ اب وہ ساری کوئی پارٹی میں ہمت نہیں ہے، اور جائز طور پہ نہیں ہے، ریئلسٹک بات ہے کہ اگر ایک کو نکالیں گے سفیر کو تو پوری یورپین یونین والے چلے جائیں گے، آپ کا وہ ناطقہ بند کر دیں گے۔ تو اب جو قرارداد آئی ہے یورپین پارلیمنٹ 661 ووٹوں کے ساتھ، یہ ہیں 681 681 681 ووٹس کا، اوکے آل رائٹ، یعنی مطلب
آلموسٹ 100%، 5-6 نے نہیں دیا ووٹ، چند ایک کو چھوڑ کے. اور یہ 27 ملکوں کے نمائندے ہیں منتخب. اور ٹاپکس اس میں اٹھائے گئے ہیں جو 27 ممبر ہیں یورپین یونین کے. ان کے 681 نمائندوں نے یہ آپ کے خلاف قرارداد پاس کی، اور انہوں نے ذمہ داری لگا دی ہے یورپین یونین کے سفیروں کی کہ وہ جا کے یہ لوگ بلاسفیمی کے کیسز میں ہیں، یا جو جرنلسٹ پہ حملہ ہو رہا ہے، یا جو خواتین کے حقوق اس معاملے میں جا کے وہ حکومت سے بات کریں اور بات چیت چلائیں. لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے دھمکی دی ہے بڑی خوفناک ہے. جی ایس پی کے حوالے سے انہوں نے پرپوز کیا ہے یہ جو یورپین ایکسٹرنل اسسٹنس سروس کو اور یورپین کمیشن کو، کہ وہ غور کرے کہ جو پاکستان کو جس بنیاد پر ہم یہ جی ایس پی پلس کی جو فیسلٹی دے رہے تھے، اس سے پاکستان کی 27 ملکوں کو ایکسپورٹ جا رہی تھی. ابھی عمران خان نے اجلاس میں ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ $3 ارب کی ہماری برآمدات جو ہے یعنی ایکسپورٹس وہ رک جائیں گی، وہ پھر کہیں اور نہیں جائیں گی. پاکستان کا جو اکنامک جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے آسمان پہ پہنچ جائے گا اور بڑا کرائسس ہو جائے گا، ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. تو اب انہوں نے صرف یہ معاملہ بلاسفیمی لاء کا نہیں اٹھایا، انہوں نے کہا اس پر عمل درآمد بھی غلط ہو رہا ہے. جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کی بڑی حالت خراب ہے، انہیں انصاف نہیں مل رہا. بھائی اس پہ تو کوئی اب اعتراض نہیں کرتا کہ بھئی لوگوں کو انصاف تو ملنا چاہیے. یہ کہ بلاسفیمی قانون کو اگر آپ نہیں بدل سکتے تو کم از کم اس پہ جو عمل درآمد ہے وہ تو منصفانہ ہو، لوگوں کو جھوٹا نہ پھنسایا جائے، اقلیتوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، زمین کے چکروں میں ذاتی جھگڑوں میں لوگوں کو نہ پھنسایا جائے. اس کے لیے آپ کو پروسیجر بنا لے، پہلے بنا بھی تھا لیکن وہ چل نہیں پایا. پھر یہ کہ آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کیوں پکڑتے ہیں لوگوں کو. پھر صرف یہ معاملہ نہیں، انہوں نے صحافت کی آزادی کا معاملہ بھی اٹھایا ہے، حق کے اظہار کا، اور یہ کہ یہ جو ٹارچر ہوتا ہے، جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، خواتین کے حقوق، یہ پورا چارٹر ہے یورپین کا. آپ جی ایس پی تب ملتا ہے کہ جو آپ کچھ بنیادی باتوں پر جیسے انسانی بنیادی حقوق ہیں، سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں، منارٹی رائٹس ہیں. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو قدغن لگائیں، وہ کہتے ہیں مذہبی آزادی سب کو دو، لیکن یہ کہ تفریق نہ کرو، اور یہ کہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں نہ پھنساؤ. اب اس پر جو بیانات ہمارے محمد علی خان صاحب جو نے دیے، وہ کوٹ ہوا ہے ان کا بیان. اچھا. اس قرارداد میں انہوں نے کہتے ہیں اڑا دو، اور یہ ہمارا ہر سیاستدان دوسرا کہتا ہے. اب بھائی کیسے آپ اڑا دو؟ بھائی اس کے تحت آپ مقدمہ کرو گے، عدالت میں جاؤ گے، الزام ثابت کرو گے تو پھر کوئی سزا دو. ہر شخص کو آپ اگر اختیار دینے لگ گئے تو پھر تو ہر شخص اٹھے گا دوسرے کو اس بنیاد پہ کہ جی اس نے گستاخی کی ہے، اسے گردن اڑا دے گا. سیف نہیں ہوگا. اس سے تو پورے ملک میں ایک انارکی پھیل جائے گی. پھر یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ تو کوئی حضور کی شان میں گستاخی کا تصور ہمارے معاشرے میں نہیں کر سکتا. یس یہ بات ٹھیک ہے کہ یورپین معاشرہ ایک اور ترقی کی اور ثقافتی اور علمی اور فکری اور حقوق کی ترقی کے حساب سے بہت آگے چلا گیا ہے. ابھی ہم قرون اولیٰ میں ہیں، مڈل ایجز میں ہیں. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، ٹالرنس کے حوالے سے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے. ہمارے یہاں اقلیتوں کا کیا حال ہے؟ 3% اقلیتوں کا، بیچاری بہت مشکل میں ہے. اب ہندوستان میں ہم اعتراض کرتے ہیں، جائز اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں پہ اقلیتوں کی طرح برا حال ہے، لیکن یہاں پہ ہم کس منہ سے کہتے ہیں ہندوستان کو؟ ہم تو خود اقلیتوں کو ہم نے برکس نکالا. اچھا امتیاز صاحب مجھے بات بتائیے گا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ٹالرنس کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، انہوں نے درگزر کے حوالے سے سبق بھی دیے، ہم اس پر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ بالکل نہیں ہے. ہمارے یہاں خارجی تصورات ہیں، ہمارے یہاں تکفیری تصورات ہیں. مسلمانوں کو کافر قرار، یہاں پہ کیا لگا ہوا؟ مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں، اور بڑے فروئی معاملات پہ، فنڈامنٹلز پہ جھگڑا نہیں ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسلکی اختلاف ہیں، فرقہ وارانہ اختلاف ہیں، اس سے قومی یکجہتی ختم ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے. اب آپ کب تک فرقہ پرست تنظیموں کو اور انتہا پسند تنظیموں کو ڈھیل دیتے رہے؟ اب یورپین یونین کا جو ریئیکشن ہے یہ بہت بڑا، دیکھیں نا، بہت بڑا ایک قدم اٹھایا گیا. وزیر اعظم نے اچھا کیا اس پہ اجلاس غور کیا. انہوں نے کہا بلاسفیمی لاء تو نہیں بدلیں گے. بالکل صحیح. لیکن یہ کہ جو باقی معاملات ہیں جیسے عورتوں کے حقوق ہیں، صحافیوں کے حقوق ہیں، بنیادی حقوق جو ہے معاشرے میں، آزاد صحافت کا معاملہ ہے، مسنگ پرسنز ہیں، یا ڈیو پروسیس کا معاملہ ہے، قانونی طور پہ لوگوں کو انصاف ملے، یہ غلط استعمال نہ ہو، اور وغیرہ وغیرہ. اس پہ انہوں نے کہا ہم قانون سازی کریں گے. لیکن وہ پتہ نہیں جو وائلنس اگینسٹ جرنلسٹ ہے یا سیکورٹی آف جرنلسٹ کا بل پتہ نہیں کب سے پڑا ہوا، وہ وزارت قانون میں پھنسا ہوا. اس میں بیٹھے ہوئے وزیر قانون بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح.
بھئی اگر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے تو آپ سول رائٹس کے ایکٹیوسٹ کو شامل کریں, آپ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ کو شامل کریں, اور جو نشانہ بنتے ہیں. صحیح. تو لہٰذا مسنگ پرسن کا معاملہ بھی اس پہ اٹھا ہے, اس کے بارے میں بھی وہ غور کر رہے ہیں. تو یہ قوانین لانے چاہیے پارلیمنٹ میں, اور پاکستان کو ایک نارمل ملک بننا چاہیے, جس طرح آرمی چیف نے کہا بھی ہے. اور نارمل ملک ایسی بنے گا کہ ہمارے ملک کے شہری کو بلا تفریق مسلک کے یا مذہب کے یا نسل کے یا قومیت کے اس سے برابر حقوق حاصل ہو, اور یہ جو تقسیم ہے اور تفریق ہے وہ نہ ہو شہریوں کے درمیان کسی بھی بنیاد پر. اور یہ جو ہیٹ کا معاملہ ہے, ہم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں ہیٹ سپیچ چل رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں تھوڑی ہیٹ سپیچ ہے. ہم سارے مذہب کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں بطور مسلمان؟ ہم انہیں کوئی کہتے ہیں کہ وہ حق پہ ہے, ہم تو کہتے ہیں صرف مسلمان ہی حق پہ, باقی تو کوئی حق پہ نہیں. صحیح. حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ عیسائی بھی جو ہے اور مسیحی اہل کتاب ہیں, اہل کتاب ہیں, یہودی بھی اہل کتاب مانتے ہیں, لیکن ہم ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے. مذہب پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. ایک تو ہاں یہ بات بھی ہے کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال بند کریں. یہ اگر آپ کرتے رہیں گے, ہمارے ملک میں دوگلا معاملہ چلتا ہے. صحیح. اب سیکولرزم پہ کیا کا مطلب دنیاویت. آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, گھڑی پہنی ہوئی ہے, ٹیلی فون پکڑا ہوا ہے, ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہیں, میں نے کوٹ یہ پہنا ہوا ہے, یہ خاص جگہ, یہ سب سیکولر چیزیں ہیں. صحیح. یہ دنیاوی چیزیں. ہم اس میں کہ کوٹ اسلامی ہے یا نہیں ہے, دوپٹہ اسلامی, اس پہ کوئی بات کرتے ہیں نہیں. آپ نے کیا صابن استعمال کرنا ہے, آپ نے کون سی گاڑی استعمال کرنی ہے, آپ نے کیا سواری رکھنی ہے, آپ نے گھر کیسے بنانا ہے, آپ کی لوکل گورنمنٹ کیسی ہونی ہے, آپ کی یہ سارے سیکولر معاملات ہیں, دنیاوی معاملات. کبھی وقت تھا کہ یورپ میں یہ تحریک چلی کہ مذہب کو اور چرچ کو الگ کر دیا جائے. پھر تعلیم میں تبدیلی آئی کہ ایک تو چرچ کی تعلیم تھی دینی, اور ایک پھر دنیاوی تعلیم تھی. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم دنیاوی تعلیم کو مکس کر رہے ہیں مذہب کے ساتھ. ہم مذہبی تعلیم دیں, لیکن آپ باقی تعلیم جو ہے اس میں کیوں مذہب گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ کو انجینئر نہیں چاہیے, ڈاکٹر نہیں چاہیے, سائنسدان نہیں چاہیے, معیشت دان نہیں چاہیے, آپ کو سارے ملا چاہیے پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم چل پڑے ہیں نا قرون اولا کی طرف, قرون وسطیٰ بھی نہیں, ڈارک ایجز کی طرف, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھی خبر نہیں ہے یہ. ہم نے مقابلہ اگر کرنا ہے مغرب کا مسلم دنیا نے, تو پھر علم میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں ہمیں ترقی کرنی پڑے گی, دماغ کھولنے پڑیں گے, عصبیتیں چھوڑنی پڑے گی. ابھی وزیر اعظم نے پھر وہ ملاقات کی ہے OIC کے ممبر کنٹریز کے سفیروں سے کہ بلاسفیمی لاء کے حوالے سے ہم جائیں, مشترکہ طور پہ بات کی جائے. ڈپلومیٹک لیول پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ کسی اور ملک نے اسٹینڈ نہیں لیا. 56 اسلامی ملک ہیں, صرف پاکستان ہی اسٹینڈ کر رہا ہے. اس نے ترکی نے بھی اسٹینڈ لیا تھا, لیکن ترکی نے کہاں اپنے تعلقات خراب کیے, کسی بھی مغربی ملک سے نہیں کیے, اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں کیے, ان کے ساتھ بھی تعلقات ان کے قائم ہیں. ہم پہ زیادہ ہی کچھ زیادہ بخار چڑھا ہوا ہے. ہمیں وہ اگین بات ہے کہ پالیٹکس کو مذہب کو الگ الگ رکھنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھلے آزادی صحافت ہو, بھلے خود مختار عدلیہ ہو, انسانی حقوق ہوں, شہری حقوق ہوں, اقلیتی حقوق ہوں, مذہبی آزادی ہو سب کو, اور کوئی تفریق نہ ہو, عورتوں کے حقوق ہوں, اس پر ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اگر ہم پاکستان کو واقعی ایک نارمل اسٹیٹ دکھانا چاہتے ہیں. تو ٹھیک, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وقت ہو جاتا ہے کہ آپ سے لی جائے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شفارہ سلیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.